بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ درود شریف نماز میں ہم سجدے میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ دوستو، بھائی اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی کہ اللہ رب العالمین نے عرب اور عجم کو ملانے کے لیے ہمیں ایک ایسا پل بنانے کی توفیق بخشی جس برج کے ذریعے ہم سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے فتاوی جات آپ کی خدمت میں اردو زبان میں پیش کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم جد و جہد کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم آپ سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان سوال و جواب کو سننے کے بعد آپ اپنے حلقے میں اپنے دوست احباب کے ساتھ انہیں ضرور شیئر کریں، کیونکہ ایک آدمی بھی اگر ان سوالوں کے جوابات کو یا یہاں قرآن و سنت کی سیکھ اس کو مل جاتی ہے تو وہ شاید میرے اور آپ کے لیے جنت کے حصول کا سبب بن جائے گا۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت شیخ مفتی مملکت سعودی عرب عبدالعزیز بن باز کی محفل میں۔ ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، هل يجوز أن نصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم في السجود؟ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نماز میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یعنی کہ سجدے میں۔ تشہد میں تو سب پڑھتے ہیں، سجدے کی بات کی جا رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر۔ نحن نصلي عليه دعاء۔ شیخ عبدالعزیز بن باز یہ فرما رہے ہیں، نعم نصلی علیہ هذا دعاء، الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاء۔ صالح دعاء۔ آپ علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا دراصل یہ دعا ہے، اور دعا پڑھنے میں سجدے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ النبی علیہ الصلوۃ والسلام اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء۔ یہاں آپ علیہ السلام نے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حضور جب بندہ سجدہ ریز ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ قربت حاصل ہوتی ہے اس کو، اور سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وَهُوَ ساجد فَأَكْثَرُ الدُّعَاء، تو جب سجدے میں آپ ہوں تو دعا کثرت سے کیا کریں۔ وهو مسلم صحيح۔ وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموه يا رب۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اما الرکوع، رکوع میں اللہ رب العالمین کی تعظیم بیان کرو۔ وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء۔ اما السجود، سجدے میں، فاجتہدوا فی الدعاء، فقل يستجاب لكم۔ آپ علیہ السلام نے یہاں دعا کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ أيما يستجاب لكم۔ رواه مسلم أيضا صحيح۔ صحیح مسلم اور دوسری محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وكان يدعو في السجود عليه الصلاة والسلام۔ آپ علیہ السلام سجدے میں درود، سجدے میں دعا کیا کرتے تھے۔ في الدعاء وَالْحَدْ فِي الدُّعَاء، فإذا حمدت الله في سجوده۔ آپ علیہ السلام اور ہمیں بھی اللہ کا شکر سجدے میں بجا لانا چاہیے، سجدے میں دعا کرنی چاہیے۔ صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب الإجابة۔ اور آپ علیہ السلام پر درود پڑھنا دعا میں، یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اسباب میں سے ایک بہت عظیم سبب ہے۔ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثناء على الله۔ یہ آپ علیہ السلام اس طرح کی دعائیں پڑھا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، هذا ثناء علی اللہ، اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہاں یہ هذا يقال في السجود وفي الركوع جميعا، یہ جو دوسری جو دعا ہے نا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس کو آپ سجدے اور رکوع میں دونوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا يقال في السجود هذا جميعا، جميعا، عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے سب پڑھیں اس کو۔ ويختص السجود سبحان ربي الأعلى۔ اور آپ سجدے میں جو تسبیح ہے وہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ويختص بسبحان ربي العظيم۔ نعم۔ أما سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا في السجود بالركوع جميعا۔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي،
هذا يقال في السجود والركوع جميعا. یہاں اس دعا کو بھی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ آپ رکوع اور سجود دونوں میں کہہ سکتے ہیں. وإذا صليت عليهم بعد ذلك في السجود قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم بارك على محمد اللهم وعلى بارك آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم دعوت الله بعد ذلك. هذا من أسباب الإجابة. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا سجدے کی کیفیت میں یہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی وجہ ہو سکتا ہے، وجہ بن سکتا ہے، اور یہ ان اسباب میں سے ایک سبب ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے بارے میں فرمایا ہے. تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ آپ دعا سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو یہ بھی دعا ہے، اس صیغے کو آپ نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سجدے میں. دعوت النبي صلى الله عليه وسلم هذا قربت من، آپ اس عمل کو کر کے اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. هذا من دعاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم في السجود، كان يدعو بهذا الدعاء علیہ الصلاۃ والسلام. تو خلاصہ کلام یہ ہوا، اور اس کے بعد دوسری بھی دعائیں ہیں. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک سخطک والنار او اعوذ بک من سخطک والنار. اللہم اصلح لی، اللہم اصلح قلبی وعملی وارزقنی، اللہم زدنی علما رب زدنی علما، اور اللہم اغفر لی ووالدی ولجمیع المسلمین. اور اس طرح کی جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اللہم اصلح ولاة المسلمین، اللہم وفقہم لما یرضیک، اللہم اصلح احوال المسلمین. تو امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور حکمرانوں کے لیے، علماء اور مشائخ کے لیے، اپنے بیماروں کے لیے، اپنے عز اور اقارب کے لیے دعا مانگنا سجدے میں جائز ہے. ایون اردو میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان اردو ہے، تو ہمیں اردو میں بھی ہم اپنے سجدے میں دعا کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس چینل کے جوائن ممبر بھی بنیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرا نمبر ہے 00966 504 686317. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.